بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکفروا یہ لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انکار کریں بما آتیناہم جو ہم نے انہیں دی تھی نجات، غیروں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور تاکہ نفع اٹھا لیں اعمال شرکیہ سے، ان قریب جان لیں گے مرتے ہی۔ اولم یروا انا جعلنا، یہ زجر ہے، فرمایا کیا نہیں جانتے یہ مشرک کہ بنایا ہم نے حرم کو آمنن امن والا، یتخطف الناس اچک لیے جاتے ہیں لوگ، من حولہم ان کے اردا گرد، یعنی خارج از حرم ڈاکہ چوریاں ڈکیتیاں ساری وہاں ہو رہی ہیں، لیکن حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنایا ہے، تو یہ میری نعمت ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس نعمت کی وجہ سے میرا مسئلہ مان لیتے، لیکن افا بالباطل یؤمنون، کیا باطل کے ساتھ، باطل سے مراد ہے معبود باطل جن کی کوئی الوہیت معبودیت ثابت نہیں، اس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ نعمت کیا ہے؟ تخلیق، ترزیق، ابقاء، پیدا کرنا، رزق دینا، باقی رکھنا۔ یکفرون انکار کرتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زجر، پھر آ گیا شرک کو جھوٹ لازم ہے، شرک بھی کرتے ہیں، افترا بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، کبھی بابوں کے ذمہ لگاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے کہ گھاڑ لے اوپر اللہ کے کذبن جھوٹ، یہاں جھوٹ سے مراد کیا کہ اس کے شرکائیں اور کہے کہ یہ بابا میرا سفارشی ہے، یہ میرا ہیلا وسیلہ ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ کیا دیا ہوا ہے؟ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، جج کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت۔ اب اس سے کوئی پوچھے چھت پہ حلوہ پڑا ہے اور ایک آدمی سیڑھی کے پاس جاتے ہیں اور سیڑھی کہتا ہے سیڑھی مجھے حلوہ اوپر اتار دے، سیڑھی اتار دے گی؟ تو مشرک اپنی مثال میں خود پھنسا ہے۔ بابے کو بنایا سیڑھی، اللہ کو بنایا چھت۔ کوئی عقل مند آدمی حلوہ چھت پہ ہے وہ سیڑھی کو نہیں کہتا کہ اے بی بی سیڑھی یہ حلوہ دے دے یا دلوا دے، کوئی کہے گا؟ کیا کرے گا؟ سیڑھی کے اوپر چڑھے گا۔ کیوں چڑھے گا؟ کہ سیڑھی اور اس کی چھت کے درمیان، اس کے درمیان فاصلہ ہے، چھت اور اس کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے وہ سیڑھی پہ چڑھے گا۔ لیکن مشرک نے کیا کیا؟ سیڑھی بنائی اور پھر سیڑھی سے مانگنا شروع کیا اور سیڑھی کو کہا اے بی بی سیڑھی میری مشکل کشائی کر، میری حاجت روائی کر۔ ہوتے سیڑھی ہے وہ کہ تو سنے تیری، وہ تو سنتی نہیں۔ اب سیڑھی لگائی کیوں؟ دوسری غلطی کہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اللہ اور آپ کے درمیان بھی فاصلہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر مثال کہاں گئی؟ یہاں ذرا سیڑھی لگا اپنی شارگ پہ۔ اب یہ بتا قبر قریب ہے یا اللہ قریب ہے؟ بابا قریب ہے یا اللہ قریب ہے؟ بابا تو قبر میں چلا گیا اور اللہ یہاں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب سیڑھی والی مثال کہاں گئی؟ یہ ایسی مثالیں، یہ ہے افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، تمہیں طریقہ ہی نہیں
مثالوں کا اگر شوق ہے نا تو پھر سنو مثل الذین اتخذوا من دونہ اور کمثل ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین سنو سن سکتے ہو یہ جو مثالیں ہوتی ہے. سیڑھی والی کون سی مثال؟ اور جج کے لیے چپڑاسی تب ہے کہ جج تیرے معافی ضمیر کو نہیں سمجھتا. وہاں وکیل بنائے تو نے، تیرے اندر کا کیس وہ جج کے سامنے پیش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نا علامو ما تو وسوس بہ نفسہ، میں تو تیرے نفس میں بات آتی نہیں، پہلے ہی میں جانتا ہوں، تیرے معافی ضمیر کو جانتا ہوں. تو یہاں کون سے وکیل ہیں، کون سے وسائل تو نے بنائے؟ تو سب سے بڑا بد عقل آدمی ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں، جو خود نہیں سنتے. وہ تیری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، یا تکذیب کی حق سے مراد رسول یا کتاب پیغمبر کی بات نہیں مانی یا قرآن کا مسئلہ نہیں مانا. جب آ گیا اس کے پاس حق علیسا، تو اب ایسوں کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا علیسا فی جہنم، کیا نہیں جہنم میں مسول للکافرین. مسوا آگے ذرا پڑھ لینا، مسوا کے آگے کیا ہے؟ مسول لہم کیوں نہیں؟ مسول للکافرین. یہ کافر کون ہے؟ یہی غیر اللہ کو پکارنے والا، حاجات اور مشکلات میں غیروں کو پکارنے والا، سما کا عقیدہ رکھ کے یہی کافر ہے. اور جہنم اسی کافر کا ٹھکانہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مشقتیں اٹھاتے ہیں، یہ ابتدا صورت کے ساتھ ہے، مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فینا ہماری راہ میں، راہ توحید میں. وَلَقَدْ فَتَنَّا، یہ راہ توحید یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. اور جو آدمی ہر قسم کی مخالفتیں برداشت کر کے، ہر قسم کے طعن و تشنیع، والدین کی طرف سے امتحان، مولویوں کی طرف سے امتحان، اور سارے امتحان میں ڈٹ جاتا ہے، میری توحید پہ پکا رہ جاتا ہے، تو لَنَہْدِيَنَّهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور چلاتے رہیں گے ہم ان کو اپنے رستوں پر، اپنے رستوں پر. جو غیر مقلد ہے نا بیچارے، ان کی ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے، ہمیشہ ان کو ایک قسم کی آیتیں نظر آتی ہیں، دوسری بالکل نظر نہیں آتی. اب انہوں نے کیا دھوکہ دیا؟ 2-4 آیتیں پڑھیں گے اور وہ کیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی سبیل ربک. سبیل واحد ہے، ایک راستہ ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کیا کہیں گے؟ راستہ ایک ہے. اور مقلدین نے کتنے بنائے ہوئے ہیں؟ 4. لہذا یہ قرآن کے خلاف ہیں. حالانکہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. اور جہالت یہ ہے، واضح جہالت ہے اور کھلی ہوئی جہالت ہے. یہاں پر کیا آ گیا؟ لَنَہْدِيَنَّهُمْ. اب کیا بنے گا؟ ساری بریکیں پھر ہم ان کو رہنمائی کریں گے راستوں کی. سبل جمع ہے. اور وہ آیت بھی نکالو سورۃ المائدہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ.
من اتبع رضوانہ سبل السلام 211 صفحہ جی. سبل السلام یہاں پر بھی آ گیا کہ یہدی بہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ من اتبع رضوانہ جو اللہ کی رضا کا تابع دار ہو. کس کی؟ سبل السلام. سبل السلام ایک ہے یا بہت ہے؟ تو یہ سبل آ گئے ہیں. اب سبیلی پڑھتا ہے سبل نہیں پڑھتا. صرف سبیلی والی سناتا ہے سبل والی بھی سنا. سبیلی نظر آ رہا ہے اور سبل نظر نہیں تو یہ کانا دجال ہے. اور دجالی دور کی پیداوار ہے کہ آدھی پڑھتا ہے آدھی چھپاتا ہے. اس لیے پوری طرح پڑھنا. سبیلی بھی حق ہے سبولا بھی حق ہے. سبیلی کا تعلق ہے عقیدہ توحید کے ساتھ. عقیدہ توحید ایک ہی ہے اس میں سبل نہیں. ایک ہی عقیدہ توحید ہے. کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ دعوت توحید یہ سبیل واحد ہے. اور ایک ہے اس دعوت توحید کی جو بڑی جرنیلی سڑک ہے اس کے اوپر بھی رستے ہیں. کبھی آپ موٹر وے پہ چلے ہیں؟ لاہور سے پشاور تک جا تو موٹر وے رہا ہے لیکن ایک رستہ نہیں ہے. اوپر بھی چلنے کے کچھ رستے ہیں. تو اصل تو ہے سبیل واحد لیکن سبیل واحد کے اوپر چلنے کے بھی کیا ہے؟ سبل ہے. پتہ نہیں تم سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں. وہ کیا ہے؟ سبل. وہ راستے ہیں لیکن وہ ہیں کس کے اوپر؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف کس میں راستے ہیں؟ فروعات میں ہیں اور اعمال کی ترقی کے ہیں. اعمال میں ازدیاد کے ہیں. ان کا تعلق وہ بنیاد سے نہیں ہے. ان کا تعلق وہ کمال سے ہے. اور وہ ہے اصل راستہ ایک ہی ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے. اور اس راستے کے اوپر راستے اور بھی ہیں. جو سارے حق کے راستے ہیں. کیونکہ یہ ہے پتہ نہیں آپ نے سمجھا یہ صراط مستقیم ہے اس کے اوپر بھی راستے ہیں. اس کو صرف ایک ہی نظر آیا سبل نہیں نظر آیا. اور یہ اوپر کے راستے ہیں وہی اعمال فروعات تعمیل انقیاد جوہد محنت مشقت. یہ جو کرے گا تو فرمایا اس کو ہم والذین جاہدوا فینا. یہ کون ہوگا؟ مومن مواحد یہ توحید کی شاہراہ پہ چلنے والا. لنہدینہم سبلنا ہم ضرور بے ضرور رہنمائی کریں گے اس کی اپنے راستوں کی. سبلنا اور اس سے چاہے استقامت ہو تب بھی سبل ہے. چاہے رائے ہدایت میں ازدیاد اور ترقی درجات ہو تب بھی یہ سبل ہے. اور چلنے کے طریقوں تب بھی یہ سبل ہے. ان اللہ بے شک اللہ لمع المحسنین بے شک اللہ البتہ ساتھ محسنین کے ہے. معیت دو قسم پہ ہے. ایک معیت عامہ ہے. معیت عامہ تو ہر انسان کو حاصل ہے. جیسے ابھی میں نے پڑھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ما من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. 3 آدمی بات کریں چوتھا اللہ ہوتا ہے. 4 بات کریں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم جاؤ. تو یہ معیت عامہ ہے. کافر کو بھی حاصل ہے مومن کو بھی حاصل ہے. اور ایک معیت خاصہ ہے جو مقربین کو حاصل ہے. اور ایک ہے اخص بالخصوص جو نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے. بس جہاں کون سی ہے نیچے لکھا ہے
قرب و رضا والی، لمعل محسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی یہ معیت خاصہ ہے، معیت عامہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن